ذرا سوچیں جنہوں نے ساری زندگی اس امت کی اصلاح کے لیے تن من دھن لٹا دیا، اس امت نے کیا لٹایا ہے؟ انہوں نے کیا اجر رسالت دیا تاجدار کائنات کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے وقت فرما رہے لوگوں میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں، میرے علی کا خیال رکھنا، میری فاطمہ کا خیال رکھنا، میرے حسنین کا خیال رکھنا، دیکھو میں ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرتا ہوں، ان کے لیے سجدوں کو طول دیتا ہوں، میں ان کے لیے میں خطبے روک دیتا ہوں، سجدہ آتی ہیں تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں، علی علیہ السلام کو ساری دنیا کے سامنے اپنے کندھوں پہ سوار کر دیتا ہوں، میں جا رہا ہوں، میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ یہ خیال رکھا ہے؟ مجھے جرم تو بتائیں علی المرتضیٰ کا، جو حالت نماز میں یار لوگوں نے پیسے دے کے بندے کو ہائر کر کے مولا علی علیہ السلام کو شہید کروایا، مجھے علی علیہ السلام کا جرم تو بتائیں۔ جرم کیا تھا کہ علی علیہ السلام نے تمہیں سنوارا ہے، تمہیں نکھارا ہے، بدر کو ون کر کے یہ مارکا دیا، یہ علی کا قصور تھا؟ احد میں کوئی نہیں رہ گیا، یار دوست سارے چلے گئے تھے، علی علیہ السلام پھر بھی آقا علیہ السلام کا دفاع کر رہے تھے، ذوالفقار چل رہی تھی، یہ علی کا قصور تھا؟ خندق میں عمر بن عبد ودا کے للکار رہا تھا، آقا علیہ السلام کے نموز کو چیلنج کر رہا تھا، علی علیہ السلام نے اس کو واصل جہنم کر کے تمہیں فتح کا جھنڈا دیا، یہ علی کا قصور تھا؟ حنین میں سارے یار لوگ چلے گئے تھے، علی علیہ السلام کھڑے تلوار چلا رہے تھے، تمہیں وہ جنگ جیت کے دی، یہ علی کا قصور تھا؟ خیبر میں کوئی نہیں تھا، باری باری سب کو آزمایا گیا، لیکن کون آیا ہے مرہم کا سر کاٹنے کے لیے؟ علی علیہ السلام، یہ علی کا قصور تھا؟ تمہیں قرآن کی تعویل سکھائی، تمہیں تنزیل بتائی، تمہیں قرآن سے احکامات اخذ کر کے دیے، تم کو صرف اور نحو مرتب کر کے دی، یہ علی کا قصور تھا؟ تمہاری بیٹیوں کو شیلٹر فراہم کیا، یہ علی کا قصور تھا؟ تمہیں دین سکھایا، تمہیں نماز بتائی، تمہیں روزہ بتایا، تمہیں حج اور عمرے بتائے، تمہارے لیے کوشش کی، اسٹرگل کی، جد و جہد کی، تمہارے اخلاق کو سنوارا، کردار کو سنوارا، احوال کو سنوارا، مجھے علی کا قصور تو بتائیں۔ اور مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے نہیں ہوئے، ایسی حسد کی، بغض کی، اناد کی، کینے کی آگ بھر گئی تھی ان کے سینوں میں، علی کی بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھ کے بھی ان کا غصہ ختم نہیں ہوا۔ سب بھائی علی کے بیٹے کو قتل کر کے سر نیزے پہ چڑھا کے جسم پہ گھوڑے دوڑا کے بھی ان کا غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ علی علیہ السلام کی بیٹیاں جن کے نموز کے لیے سورج چھپ جاتا تھا، چاند بادلوں میں گھس جاتا تھا، ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہتا تھا، ان بیبیوں کو بازاروں میں گھما کے ہاتھ باندھ کے سواریوں پہ بٹھا کے ان کا غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ علی کی اولاد کو ذبح کر کے بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ یار کہیں نہ کہیں تکلیف تو تھی نا، قصور کیا ہے مجھے بتائیں؟ آل بیت اطہار کا مجھے جرم تو بتائیں نا۔ جرم ایک ہی ہے کہ اللہ نے جو ان کو اتنا اعلیٰ، عرفہ، منزہ، مصفہ، پاک، صاف، طاہر، مطہر پیدا کیا، جو ان کے کام آتے رہے، ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں ان کے کام آتے رہے، یہ علی کا قصور تھا، یہ اہل بیت اطہار کا قصور تھا، اور کوئی چیز نہیں تھی۔ کسی بیگانے نے مجھے ایک روایت لا کے دکھائیں کہ کسی ایک شہزادے کا جو قاتل ہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سارے کے سارے مسلمان تھے، تو وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی نا اندر کوئی تکلیف تھی نا، اسی لیے تو صاحب نے خط لکھ لکھ کے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ آ جاؤ، وہ علی اس کا بیٹا آج ہمارے قبضے میں، آؤ اب سارے اپنے بڑاس نکالو، غصے نکالو۔ بھئی جنہوں نے ساری زندگی کیا ہی کچھ نہ تھا ان سے کیا دشمنی ہونی تھی؟ میری بات سمجھے، ذرا فالو کریں۔ یار بدر کی لڑائی میں مین آف دی بدر کون ہے؟ علی۔ یہ جو 70 پلس 71 اور 72 کی روایت ہے کافر واصل جہنم ہوئے ہیں، ان میں سے 53 تو علی کی تلوار سے گئے ہیں۔ آصف بھائی سمجھے ذرا، 53 کافر جو ہیں وہ علی علیہ السلام کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے ہیں۔ احد میں بھی دیکھ لے، علی تھا، سارے چلے گئے تھے، علی علیہ السلام اکیلے تنہا کھڑے تھے، اور پاک سیدہ کھڑی تھی، خون صاف کر رہی تھی، علی کی تلوار چل رہی تھی اور دائرے کو بڑا کر رہے تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تھا نا، جب قدم اکھڑ گئے مسلمانوں کے، جب علی کی تلوار چلی ہے وہ بھی ٹک نہیں سکے۔ وہ مقام اور مرتبہ اللہ اور اللہ کے رسول نے علی علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اور یہی حنین کی صورتحال ہے اور یہی خیبر کی صورتحال ہے۔ تو ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں علی علیہ السلام نے معاونت کی ہے، اسلام کو سرخرو کیا، اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے، اس کی اقامت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے۔ اپنے پاپا سے دیکھ لیں، مال خرچ کرتے رہے ساری زندگی، آقا علیہ السلام کے محافظ بن کے رہے، ناصر رسول بن کے رہے، شیب ابی طالب ہو یا مکہ کے کفار ان کے ساتھ فیس کرتے رہے، دفاع کرتے رہے، خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ فیس کرتی رہی ہیں۔ تو سارا کچھ کردار ہی اس گھرانے کا۔ یار
تن من دن اس گھرانے نے لٹایا. جب مال خرچ کرنے کا وقت تھا تو مال بھی انہوں نے خرچ کیا. جب اولاد قربان کرنے کا وقت آیا تو سارے تھے نہیں تھے ادھر؟ مجھے بتائیں یار, چھوٹے نام تھے اس وقت. تو کون گیا ہے دین بچانے کے لیے؟ حسین ابن علی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس لیے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ان کا حسد اور بغض اور کینہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بھی اور قرآن مجید میں ان کی مودت کی آیات کے باوجود بھی ان کا حسد اور بغض کم ہی نہیں ہوا, ختم ہی نہیں ہوا. اور یہی مین ریزن تھی, مین وجہ یہی تھی علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت کی طرف یہ آئے ہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ علی کے سامنے تو ہم آ نہیں سکتے, اتنی ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے, اہلیت ہی نہیں ہے. جو بندہ کچھ نہ کر سکتا, جملہ کہہ دیتا ہوں پنجابی کا, جو ککھ نہیں کرن جوگا, اسی کے اندر حسد اور بغض ہوتا ہے. آپ کتب تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, حدیث پڑھ کے دیکھ لیں, سیر پڑھ کے دیکھ لیں, جو بندہ بالکل نکما نظر آئے گا, جس نے کچھ نہیں کیا کسی جنگ میں یا کسی بھی مارکا میں, جو 0/0 ہے نا آصف بھائی, اسی نے حسد کیا علی اور علی کی اولاد سے. دیکھ لیں آپ جتنے بھی یہ لوگ ہیں اہل بیت اطہار کے جو سامنے آئے ہیں, ذرا ان کا کردار پڑھ کے دیکھ لیں, اور اسلام کے لیے ان کی جو جدوجہد ہے وہ بھی آپ کے سامنے. یہی مین ریزن تھی جو مجھے نظر آئی ہے, جو میں نے کتب حدیث کو پڑھا ہے, سیر کو پڑھا ہے, کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی جو وجوہات ہے نا, ان میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ چونکہ علی علیہ السلام کی تلوار چلتی تھی, دوسرے لوگوں کے ساتھ اتنے حسد اور بغض کیوں نہیں تھا؟ تو یار انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں. ذرا اس کی ڈیپ کو تو جائیں نا سب بھائی. اچھا مجھے بتائیں, بدر کے بعد جو کافر تھے وہ مسلمان نہیں ہو گئے؟ ہاں جی ہوئے نا. تو جو کافر تھے وہ جو مسلمان ہو گئے, تو جو مسلمان ہو گئے تھے آصف بھائی, ان کے جو بڑے تھے باپ دادا, وہ علی کی تلوار سے ہی واصل جنم ہوئے تھے نا. میں نے شروع میں آپ کو ایک جملہ بھی بتایا کہ یزید نے کہا تھا آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا. کیا بدلہ لے لیا؟ کہ علی کی اولاد کو ذبح کر کے میں نے بدلہ لے لیا, علی کی بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھ کے میں نے بدلہ لے لیا. کہ وہ کیا ہی کچھ نہیں تھا دوسروں نے یار, جب کیا ہی کچھ نہیں تھا تو وہ چیلنج کیا بننا تھا انہوں نے؟ تو جس نے تلوار چلائی تھی, جب لوگ مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کے, کچھ جان بچانے کے لیے آگے فتح مکہ میں, انہوں نے جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنا کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے, لیکن ان کے بڑے باپ دادا کو چونکہ قتل کیا ہوا تھا مولا علی علیہ السلام نے دین اسلام کی خاطر, اپنی ذات کے لیے نہیں, تو اندر حسد اور بغض تھا یہی کہ یار اس نے ہمارے بڑے مارے. علی علیہ السلام نے کبھی اپنی ذات کے لیے یہ روایت سنی ہے نا کہ جنگ کے دوران ایک بندے نے آپ کی طرف بے ادبی کر دی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کہ یہاں میری ذات آ گئی ہے. تو علی اپنی ذات کے لیے تو جنگ کرتا ہی نہیں ہے. علی کی تلوار جب بھی چلی ہے یا اللہ کے دین کے لیے چلی ہے یا محمد کے ناموس کے لیے چلی ہے. تو اس لیے جو سب سے بڑی ریزن ہے نا آصف بھائی, علی علیہ السلام کی شہادت کی وجوہات میں سے جو سب سے بڑی وجہ اور ریزن ہے وہ یہی ہے کہ اپنے یار لوگ تھے جن کو حسد اور بغض شروع ہو گیا تھا علی علیہ السلام سے اور علی علیہ السلام کی اولاد سے. یہ مین وجہ بنی ہے ان کی شہادت کی. جو آپ نے کہا کہ یہ وجہ کیا بنی ہوئی, یہی وجہ ہے. نماز میں اس لیے انہوں نے حملہ کیا ہے, ان کو پتا تھا کہ علی کے سامنے فیس ٹو فیس تو کوئی اہل ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جنگ صفین میں معاویہ بن ابو سفیان کو کہا تھا عمرو بن العاص نے کہ معاملہ تو آپ دونوں کے درمیان, علی اور تیرے درمیان, تو خود ہی لڑ لیں نا آپ دونوں, حضور کی امت کو تو بچائیں نا. کیا کہا تھا معاویہ بن ابو سفیان نے کہ تیرا دماغ خراب ہے, میرے بعد تیری حکومت پہ نظر ہے, مجھے مروانا چاہتا ہے, علی سے بھی کوئی جیت سکا ہے, یہ جملے ہیں, تو مجھے مروانا چاہتا ہے, علی سے بھی کوئی جیت سکا ہے لڑ کر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا کی ہوئی تھی کہ اسلام کی جب بگننگ تھی, جب اسلام کی ابتدا کیا سب بھائی, تو اس کو کھڑا کرنے والے اسلام کو ان کے قدموں پہ وہ علی علیہ السلام. تو یہ مین کردار تھا, اور لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے, دلوں سے وہ تعصب, وہ بغض, وہ حسد نہیں گیا تھا. تو اس لیے یہ مین ریزن بنی, اور اس لیے انہوں نے علی علیہ السلام کو شہید کیا. بعد میں علی علیہ السلام کی اولاد کو بھی اس طرح انہوں نے ذبح کیا, اور اتنی بے دردی کے ساتھ کہ جو غیر مسلم تھے, جو عیسائی تھے, جو اپنا یہودی تھے, وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے. جو پہلی مین ریزن ہے وہ حسد اور بغض.